وأصحابه وخدامه وشهداء محبته وأولياء أمته وابنه الكريم سيدي شيخ عبد القادر غوث الأعظم الجيلاني أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر نوجوان دوستو ساتھیو، آج عید الفطر ہے. عید عربی لفظ ہے، عود سے بنا ہے. عود کا معنی ہے بار بار آنا، پلٹ پلٹ کر آنا. یہ عید ہی ہے جو ہماری زندگیوں میں بار بار آتی ہے، ہر سال آتی ہے. اور آج عید الفطر ہے. عید منانے والوں کو دو وجہ سے آج خوشی ہے. ایک تو یہ کہ ماہ رمضان المبارک انہوں نے گزارا. اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنی محنت، اپنی مشقت، اپنے روزوں، اپنی نمازوں، اپنی سحر، اپنی افطار، اپنی تراویح، راتوں کا جاگنا، دن میں روزہ رہ کر مشقت اٹھانا، یہ ایک مہینے کا جو وقت ہم نے گزارا. چونکہ رمضان کا ایک مفہوم آگ کی بھٹی بھی ہوتا ہے. جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اسے آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ زنگ دور ہو جائے. 11 مہینوں کی جو آلائشیں تھی، جو ہماری روح کو کمزور کر رہی تھی، بظاہر ہمارا جسم تندرست و توانا تھا لیکن روح کمزور پڑتی جا رہی تھی. اس کی علامت یہ ہے کہ ہم نیکیوں سے دور ہو رہے تھے اور ہماری طبیعت برائیوں کی طرف مائل ہو رہی تھی. رمضان شریف ہمیں ملا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم نے ان ایام کو اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں گزار دیا. ہر نیکی کے حوالے سے ہماری یہ جستجو رہی کہ یہ نیکی ہم سے ہو جائے. ہر برائی کے متعلق ہمیں یہ ڈر رہا کہ کہیں رمضان میں یہ برائی ہم سے سرزد نہ ہو جائے. اس طرح ہم نے سارا مہینہ گزار دیا اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم ماہ رمضان کی بھٹی سے گزر کر اس مقام پر آ گئے ہیں جس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ جس نے رمضان کا لحاظ کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے گزار دیا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے.
رمضان آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. رمضان کے روزوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں رہا. رمضان کی عبادتوں سے انہیں کوئی تعلق نہیں رہا. وہ عام ایام کی طرح ماہ رمضان کو گزار چکے. ان کے لیے آج عید کا دن نہیں بلکہ وعید کا دن ہے. حقیقی عید کا دن تو ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کو اسی طرح گزارا جس طرح گزارنا چاہیے تھا. ایک خوشی ہمیں یہ حاصل ہو رہی ہے کہ ہم رمضان کی محنتوں مشقتوں سے گزر گئے اور اللہ کو راضی کر چکے. اور دوسری خوشی یہ ہے کہ آج کا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام پانے کا دن ہے کہ ہم نے مہینہ بھر محنت کی ہے. مہینہ بھر ایک مزدور کی طرح ہم اپنی زندگی کے پورے شیڈول کو چینج کر چکے. مشقت اٹھائے رہے. روزے کی حالت میں بھوک لگ رہی تھی, کھانا موجود تھا, نہیں کھائے. پیاس لگ رہی تھی, پانی موجود تھا مگر نہیں پیے. اور دیگر جو جائز معاملات ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو اپنے حالت روزہ میں دور رکھا. اور اس طرح ہم نے اس وقت کو پا لیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام فرماتا ہے. جس طرح مزدوری لینے والا مزدور کو مزدوری عطا کرتا ہے. عزیزان گرامی, آج کا دن عالم اسلام میں بڑی اہمیت رکھنے والا دن ہے. چونکہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اور مذہب اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ اسلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کا تعارف کروایا ہے. تو ہم اس دین کے ماننے والے ہیں اور یہ دین ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام زندگی کے جو پہلو ہیں ان تمام کی ہدایت یہ ہمارا دین ہمیں دیتا ہے. کوئی پہلو تشنا نہیں رہا. اسلام نے ہر طرح سے ہماری ہدایت فرمائی ہے اور یہ دین ہمیں غم کے طریقے بھی بتاتا ہے, خوشی کے آداب بھی بتاتا ہے. اور عزیزان گرامی, یہی وجہ ہے کہ آج عید کا دن ہے تو دوسری اتوار کی طرح ہلڑ بازی نہیں ہے, لہو اور ریب نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیٹھی ٹھاٹا نہیں ہے, ایک دوسرے کی عزتوں سے کھلواڑ نہیں ہے, سڑکوں پر تماشا نہیں ہے. عزیزان گرامی, اس کے بدل میں چونکہ اسلام کے ہم ماننے والے ہیں, اسلام نے ہمیں خوشی کے آداب بتا دیے. ہم خوشی منانے کا ہم نے اسلام سے یہ طریقہ سیکھا ہے کہ ادب و احترام کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کی تکبیر کے ورد کے ساتھ ہم اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں اور شکرانے کی نماز ادا کرتے ہیں جسے ہم نماز عید کہتے ہیں. اور عزیزان گرامی, چونکہ یہ عید کی نماز ہے بنسبت دوسرے نمازوں کے یہ بڑی اہمیت کی حامل نماز ہے کیونکہ یہاں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس انداز میں جھکتا ہے کہ مولا تیری رضا کے ہر کام میں مصروف رہا, تیری خوشنودی کے ہر معاملے میں مصروف رہا. آج میں انعام لینے کے لیے پہنچا ہوں اور انعام لینے کے لیے مولا میں اس ظلم کے خالی کے ساتھ پہنچا ہوں. کبھی ہاتھ باندھا کھڑا رہوں گا, کبھی رکوع میں چلا جاؤں گا, کبھی سجدے میں چلا جاؤں گا. مولا تعالیٰ بس یہ تیری شکر گزاری کے طریقے ہیں جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں. اور یا الہ العالمین, آج ہر وقت میں جب نماز پڑھتا ہوں تو ایک تکبیر کہتا ہوں, لیکن میرے مولا آج ہر رکعت میں 3 تکبیر زائد کہتے ہوئے تیرا شکر بیان ہوگا, تیری بڑائی بیان کروں گا, تیری بزرگی بیان کروں گا. اور عزیزان گرامی, جمعہ کی نماز بھی 2 رکعت ہوتی ہے, عید کی نماز بھی 2 رکعت ہوتی ہے, لیکن جمعہ اور عید کی نماز میں فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ نماز سے پہلے ہوا کرتا ہے. عید کی نماز کی انفرادیت یہ ہے کہ نماز پہلے ہوگی, خطبہ بعد میں ہوگا.
جب عید کا دن آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے اور بہترین کپڑوں میں سے کپڑا استعمال فرماتے اور پھر عیدگاہ کی طرف چلتے. عیدگاہ کی طرف چلتے وقت جس راستے سے عیدگاہ کو جاتے اس راستے سے واپس نہیں ہوتے بلکہ دوسرے راستے سے واپس ہوتے. عزیزان گرامی، عارفین نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے، عارفین نے اس کی مصلحت یہ بیان کی ہے کہ بندہ آتے وقت تکبیر کہتا ہوا نماز کے لیے آ رہا ہے اور نماز پڑھ کر بندہ تکبیر کہتا ہوا دوسرے راستے سے جا رہا ہے. اس کی مصلحت یہ بیان کی گئی کہ جس علاقے سے جس راستے سے جس گلی سے بندہ تکبیر پڑھتا ہوا گزرے گا وہ علاقہ اس علاقے کے ذرے ذرہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ مولا تعالیٰ رمضان تو نے عطا کیا تھا، اس کے شکرانے کے طور پر تیرا یہ بندہ میرے پاس سے تیرا ذکر کرتا ہوا گزرا تھا، تیری تکبیر بیان کرتا ہوا گزرا تھا، تیری بڑائی بیان کرتا ہوا گزرا تھا. تو عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لاتے اور نماز ادا فرماتے. نماز ادا فرمانے کا یہ طریقہ کہ پہلے 3 رکعت میں پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیرات فرماتے اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیرات فرماتے. اس کا طریقہ کار بھی آپ حضرات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کیونکہ اب آپ کو نماز عید ادا کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں 3 تکبیر سورہ فاتحہ سے پہلے زائد اس طرح ادا کیے جاتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھ لیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو کانوں تک لے جائیں اور ہاتھ کو پھر چھوڑ دیں، کھلا باندھے نہیں، اور پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں اور کھلا چھوڑ دیں، اور پھر تیسری تکبیر یعنی پہلی رکعت کی چوتھی تکبیر یعنی 3 مسلسل جو تکبیرات کہہ رہے ہیں اس میں کی تیسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں اور پھر ہاتھ باندھ دیں. سورہ فاتحہ سب سورہ کی قرأت ہوگی اور پھر رکوع، پھر سجدے، پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے قیام میں. اب آپ کو ہاتھ باندھے کھڑا رہنا ہے. سورہ فاتحہ اور سب سورہ کی قرأت ہوگی اور اس کے ساتھ ہی 3 زائد تکبیرات اس طرح ادا کیے جائیں گے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دیں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. پھر رکوع سے اٹھیں گے، سجدے میں جائیں گے، قیام کھانے میں بیٹھیں گے اور تشہد میں رہیں گے، پھر سلام پھیریں گے. عزیزان گرامی، اس طرح 2 رکعت نماز عید الفطر آپ ادا کرو گے. اس کے بعد پھر آپ کو جانا نہیں ہے بلکہ جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے وہاں ادب کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے. پھر 2 خطبے ہوں گے، پھر دعا ہوگی، پھر بارگاہ رسالت پاک میں سلام پیش کیا جائے گا. عزیزان گرامی، یہ طریقہ نماز ہے. چونکہ مسجد اہل سنت ہے تو یہاں کے معاملات میں ہم خوشی جب مناتے ہیں تو ہماری خوشی اس وقت تک ادھوری ہوتی ہے جب تک کہ ہم اپنے آقا کی خدمت میں سلام پیش نہ کرتے. تو عزیزان گرامی، سلام پیش کرنے تک بھی آپ حضرات باوقار آپ میں رہیں. اس کے بعد یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ نماز عید کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ملتے، ان کو مبارکباد دیتے اور صحابہ کرام حضور کی خدمت میں مبارکبادیاں پیش کرتے. یہ طریقہ ہے، یہ عید منانے کا طریقہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے ہمیں عطا ہوا ہے. عزیزان گرامی، عید منانا یہ دن بار بار ہماری زندگیوں میں آتا ہے. یہ انعام والا دن ہے، یہ احسان والا دن ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا اکرام فرماتا ہے، ان پر اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے. عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عید منائی ہے. عید منانے کا جو انداز تھا، ایک روایت ایک موقع پر کہ آقا نے عید منائی ہے تو انداز یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں سب ہر طرف خوشی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے
بڑی جو میلی دوسرے کی حالت میں ہے اور چہرے پر غم کے آثار لیے ہوئے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان رحمت للعالمین کے ساتھ ایک بچے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بچے کیا آج عید کا دن نہیں ہے، عید کی خوشیاں تم منا کیوں نہیں رہے ہو؟ تو بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے کہ مجھے کپڑا پہنائے، مجھے کپڑا پہنائے، مجھے دوسرے بچوں کی طرح خوش و خرم عیدگاہ کی طرف روانہ کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لیتے ہیں اور واپس اپنے دولت سرا کی طرف جاتے ہیں اور المومنین کے حوالے اس بچے کو کر کے فرماتے ہیں کہ جلدی سے اس کو نہلاؤ دھلاؤ اور اچھے کپڑے ہیں تو وہ پہنا دو تاکہ میں اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے جاؤں۔ عزیزان گرامی، اس واقعے سے اس روایت سے کیا سبق ملتا ہے کہ عید اس کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات میں خوش ہو جائیں، عید اس کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو خوش کر لیں اور یہ سمجھیں کہ عید ہماری ہو گئی۔ عزیزان گرامی، عید کا یہ مطلب نہیں ہے، عید کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوش ہوں اس وقت جب آپ کے ارد گرد خوشی کا ماحول ہو، ہر طرف خوشیاں ہو تو آپ کے اندر خوشی جاگ جائے، خوشی پیدا ہو جائے۔ یہ عید کا مطلب ہے، یہ عید کی مراد ہے۔ اسی لیے عید الفطر اس کو کہا جاتا ہے، فطرے والی عید کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، فطرہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ پہنچتے ہیں اور عید کا دن آیا تو منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے اپنے روزوں کی زکوٰۃ دی ہے؟ اپنے روزوں کی تم لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے؟ تو سب مسلمان ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ نہیں روزوں کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جو مدینہ شریف سے لوگ آئے تھے ان کو فرماتے ہیں کہ اے میرے مذہبی بھائیوں اٹھو اور ان کو بتاؤ کہ روزے کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں بتایا کہ روزوں کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ تو مدنی مدینہ شریف سے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ صدقہ فطر ادا کرنا یہ روزوں کی زکوٰۃ ہے۔ ہم سے رمضان کے مہینے میں جو کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہے، انجانے میں جو غلطیاں ہو گئی ہے، ان سب کا کفارہ یہ ہے کہ ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ عزیزان گرامی، صدقہ فطر کے ذریعے ان لوگوں کی مدد ہے جو صدقہ فطر لے کر ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ جیسے ہی فجر کا وقت یعنی نماز عید کا وقت شروع ہوتا ہے اور وہیں سے یہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے اور مستحب یہ ہے کہ نماز کو آنے سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ اور آج ہماری معاشی حالات کے حساب سے ہم زیادہ تر لوگ جو ہیں، ہم نے اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی صدقہ فطر ہو تو حالات کے مطابق صدقہ فطر ادا ہو۔ اس کے لیے 2.5 کلو گیہوں اور بہتر یہ ہے کہ اس کا مال یعنی اس کی قیمت ادا کی جائے تاکہ ہمارے وہ غریب مسلمان جن کے گھروں میں بعض وقت چولہا بھی نہیں جلتا وہ کم از کم صدقہ فطر کو لے کر ہی صحیح ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ اور عزیزان گرامی، عید تو آتی ہے چلی جاتی ہے، آج دراصل اپنے آپ سے عہد کرنے کا موقع بھی ہوتا ہے کہ یہ عید آئی ہے ہماری زندگیوں میں، رمضان کا پورا مہینہ ہم نے گزارا ہے، اب ہم کو عہد یہ کرنا ہوتا ہے کہ آگے والی جو زندگی ہم گزاریں گے وہ رمضان کی طرح گزاریں گے کہ جس طرح نیکیوں میں پہل کیا کرتے تھے اور برائیوں سے خود کو روک لیا کرتے تھے۔ اب آنے والے ایام پتہ نہیں آنے والا رمضان ہمیں ملے نہ ملے، جتنی بھی زندگی ہمیں ملے گی رہے گی ہماری زندگی وہ ہم رمضان کے مطابق گزاریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، مسجدوں کو آباد رکھیں گے اور نیکیوں میں پہل کریں گے،
برائیوں سے اپنے آپ کو دور کریں گے اور لوگوں کو نیکیوں کی ترغیب دیں گے، لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے، تو عزیزان گرامی یہ عہد کرنے کا دن ہوتا ہے کہ ہم آگے والی زندگی کیسے گزاریں۔ اس نہج پر ہم کو چلنا ہے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عید کا دن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ عید کا دن بھی ہے، عید کا دن بھی ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کو پایا، رمضان کی قدر کی، رمضان کا لحاظ کیا، رمضان کے روزے رکھے، دن میں روزہ رکھا، رات میں قیام کیا، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال انجام دیتے رہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ خوشی کا موقع عطا کیا۔ عزیزان گرامی، اپنے مزاج میں قربہ پروری کو شامل کیجیے۔ غریبوں کا لحاظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک غریب مسلمان جو اپنے معاشی حالات سے پریشان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ کی نوازشات سے خود بھی استفادہ کرے اور اپنے غریب بھائیوں کی بھی مدد کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور عزیزان گرامی، آج کا دن عید کا دن ہے اور ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے۔ ایسے وقت میں آج ہم اللہ کے کرم سے فرزند بنیاد حیدرآباد میں ہیں، بہت امن والا ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امن کو باقی رکھے، ہمارے درمیان اتحاد قائم رکھے اور ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھنے اور ان کو پورا کرنے کی مولا کشادہ دلی ہمیں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، دوسرے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ہر وقت ایک فتنہ و فساد کا تھڑکا لگا ہوا ہے، فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کے خلاف بڑے بڑے منصوبے بناتی رہی ہیں اور منصوبوں پر جہاں ان کا بس چل رہا ہے عمل بھی کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہم کو عالم اسلام اور بالخصوص ہمارے ملک کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ عید کے موقع پر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہم سے فاصلے پر ہیں، ہماری کوئی مدد بھی ان کو نہیں ہو سکتی، ہمارا کوئی تعاون بھی ان کی زندگیوں کا حصہ نہیں بن سکتا ہے، لیکن عزیزان گرامی، ایک دعا بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آج کے روز اپنی دعاؤں میں ان کو شامل رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مولا تعالیٰ ان کو سرخروئی عطا فرمائے، ان کو سربلندی عطا فرمائے، اور کفار و مشرکین کی جانب سے ان پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، ان کو طاقت اور توانائی عطا فرمائے، اور یہ فرقہ پرست طاقتوں کو، کفار و مشرکین کو مولا تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے۔ ہماری مساجد کی حفاظت ہونی ہے، ہماری درگاہوں کی، خانقاہوں کی، دینی مدارس کی حفاظت ہونی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو دعا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، مولا حرم مکہ کی حفاظت فرما، مولا حرم مدینہ کی حفاظت فرما، مولا ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، مولا تیرے گھروں کی حفاظت فرما اور تیرے گھروں کو آباد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، مولا تعالیٰ تیرے گھروں کی خدمت میں لگے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور مولا تعالیٰ جو اصلاح پر چل رہے ہیں، جو تیرے گھروں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، تیرے گھروں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، مولا تعالیٰ ان کو حفظ و امان عطا فرما، مولا تعالیٰ ان کو حفظ و امان عطا فرما، مولا تیرے گھروں کی عزت پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، سارے عالم اسلام بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، مولا تعالیٰ فرقہ پرست طاقتوں کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا ہونے سے محفوظ فرما، مولا فرقہ پرست طاقتوں کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا فرما دے، میرے مولا ان کا نام و نشان مٹا دے، مولا ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری درگاہوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے
ہمارے دینی مدارس کی حفاظت فرما مولا تعالیٰ تیرے محبوب کی مرضی والی زندگی ہمیں نصیب فرما مولا ہمارے دلوں کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما پاک فرما مولا جو کینہ حسد بغض وغیرہ جیسی برائیاں ہمارے دلوں میں پلتی ہے پنپتی ہے مولا ہمارے دلوں سے اس کو دور فرما تیری خشیت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما مولا تیرے محبوب کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہمارے دلوں کو مدینہ بنا دے میرے مولا یا الہ العالمین مولا تعالیٰ عزت والی زندگی نصیب فرما مولا بالخصوص مولا ہماری بہنوں کی ہماری بیٹیوں کی ہماری ماؤں کی عزتوں کی حفاظت فرما میرے اللہ مولا اسلام کی بیٹیوں کی حفاظت فرما میرے مولا مولا اسلام کی بیٹیوں کی حفاظت فرما میرے مولا مولا ان کو بھی اپنی عزتوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرما یا الہ العالمین تجھے تیرے محبوب کا واسطہ میرے مولا جو بے اولاد ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما جو بے روزگار ہے ان کو عمدہ روزگار عطا فرما یا الہ العالمین جو غریب ہے میرے مولا ان کو اتنا نواز دے کہ کسی کے آگے ان کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے مولا تیرے بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھانے کی ہدایت عطا فرما مولا تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما مولا تو جس کا ہو جاتا ہے ساری دنیا کو تو اس کا کر دیتا ہے میرے مولا آج دنیا میں امت مسلمہ بڑے زوال کی طرف بڑھ رہی ہے مولا یہ تیرے محبوب کی امت ہے تیرے محبوب کی امت پر مولا رحم و کرم کا معاملہ فرما مولا عزت عطا فرما غلبہ نصیب فرما نصرت نصیب فرما یا الہ العالمین مولا تعالیٰ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا گزشتہ عید میں اس سے پہلے کی عیدوں میں مولا جو ہمارے بزرگ ہمارے نوجوان ہمارے ساتھ تھے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے مولا ان کی مغفرت فرما مولا ان کے درجات کو بلند فرما ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما مولا ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما مولا تیرے گھر کا دیدار اور تیرے محبوب کے روضے پر حاضری جن کو نصیب ہوئی ہے ان کے اس نیک عمل کو قبول فرما اور جو مولا تیرے گھر کے دیدار سے اور تیرے محبوب کے روضے پر حاضر ہونے سے ابھی تک محروم ہے میرے مولا ان کو اتنا نواز دے کہ تیرے گھر کا دیدار بھی انہیں ہو جائے تیرے محبوب کے روضے پر بھی ان کی حاضری ہو جائے مولا تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما مولا جب تمہیں آخر آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پر جاری رہے اور تیرے محبوب کا دیدار ہوتا رہے اور ہمارے جسم سے ہماری جان نکلتی رہے مولا جب قبر میں پہنچے تو قبر کی منزل کو ہمارے لیے آسان بنا دے نکیرین کے سوالات کے جوابات دینے میں ہمیں آسانی عطا فرما اور مولا ہم گنہگاروں کی قبر میں جب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہو تو تیرے محبوب کی معرفت کاملہ ہمیں نصیب فرما تیرے محبوب کے قدموں سے لپٹ جانے کی سعادت ہمیں نصیب فرما اور مولا قیامت کے دن ہمیں جب اٹھا تو اس حال میں اٹھا کہ اچھوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما تیرے محبوب کے دست پاک سے جام کوثر پینا نصیب فرما تیرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخل فرما یا الہ العالمین یہ عید کا دن ہمیں بار بار نصیب فرما تیرے محبوب کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین